ذرا تصور کریں، آپ ایک صحرا کے کنارے کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے عظیم دریائے نیل اور سامنے عظیم الشان اہرام ہیں، اور ہوا کے دوش پر آپ ایک ایسی تہذیب کی کہانی سن رہے ہیں جو جانے کب کی ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ عظیم پتھر کے ڈھانچے ہزاروں سالوں سے اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ محض یادگاریں نہیں ہیں، یہ دائمی زندگی کی وہ علامتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو موت سے آگے کے سفر کو بیان کرتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک ایسی سرزمین جہاں دیوتا زمین پر چلتے تھے، جہاں جادو ہر عمل میں شامل تھا، اور جہاں زندگی سے زیادہ موت کی منزلوں کی اہمیت تھی، ایک منفرد تہذیب وجود میں آئی۔ یہ ہے قدیم مصر، اسراروں کا مرکز، جہاں حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور وہاں مرنے کے بعد کی زندگی محض ایک عقیدہ نہیں، ایک مکمل جستجو تھی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس سفر کا جہاں ہم قدیم مصری مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ملاقات کریں گے فرعون مصر سے کہ وہ کیسے موت کے بعد کے سفر کی تیاری کرتے تھے۔ یہ داستان ہے اس سفر کی جس میں غلاموں کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ مصری مذہب یا ایجپشن مائتھولوجی بہت سی لیجنڈز پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا کے بارے میں ایک لیجنڈ مشہور ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا تو اس وقت صرف نو تھا، نو وہ سمندر جس کے پانی میں ہیجان برپا تھا۔ پھر ہزاروں سالوں بعد نو کی گہرائیوں سے ایک زمین کا ٹیلا ابھرا جسے بن بن کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھا تھا ایٹم، پہلا خدا جو خود کو خود وجود میں لایا تھا۔ ایٹم سے پہلا دیوتاؤں کا خاندان وجود میں آیا۔ زمین پر نمودار ہوتے ہی ایٹم نے چھینک ماری تو اس سے ہوا کا دیوتا شو اور پانی کی دیوی ٹیفنٹ پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے کائنات میں توازن پیدا کیا۔ شو نے زمین اور آسمان کو علیحدہ کیا، جبکہ دیوی ٹیفنٹ نے زمین کو زندگی بخشنے والا پانی دیا۔ ان دونوں کے ملاپ سے ان کو دو بچے پیدا ہوئے، جب زمین کا دیوتا اور نیٹ آسمان کی دیوی، جنہوں نے مصری کہانیوں کے مطابق اس دنیا کو مکمل کیا، اور ان کے ملاپ سے چار سب سے طاقتور دیوتا پیدا ہوئے: اوسیرس موت کے بعد کی زندگی کا دیوتا، آئسس جادو کی دیوی، سیٹ گاڈ آف تھنڈر یا طوفانوں کا خدا، اور نیفتھس غم یا سورو کی دیوی۔ مصریوں کے لیے یہ دیوتا محض کہانیاں نہیں تھے، وہ ان کی نظام زندگی کے ہر عمل میں شامل تھے۔ ہوا جو صحرا میں چلتی، بارش جو فصلوں کو سیراب کرتی، اور سورج جو زندگی دیتا، ہر دیوتا کا اپنا اپنا دائرہ اختیار تھا۔ اور اس دیومالائی دنیا میں ایک شخصیت سب سے بلند تھی، اور وہ تھے فرعون مصر۔ مصریوں کے لیے فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک زندہ دیوتا، ایک خدا تھے، آسمان اور زمین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والے خدا۔ جب کوئی فرعون تخت پر بیٹھتا تو وہ دیوتا ہورس کا جسمانی مظہر بن جاتا، اور جب وہ مرتا تو اوسیرس کے ساتھ ضم ہو کر موت کے بعد کی دنیا کا حکمران۔ مصری فرعونوں کے پاس لامحدود طاقت تھی، انہیں مات کا کسٹوڈین سمجھا جاتا تھا۔ مات اصل میں دیوتا را کی بیٹی تھی جو عدل اور سچائی کی علامت تھی، لیکن مات وہ نظام بھی تھا جو دیوتاؤں نے مصر پر لاگو کیا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اگر فرعون انصاف سے حکومت کریں تو نیل وقت پر بہتا رہے گا، فصلیں اگتی رہیں گی اور لوگ خوشحال ہوں گے، لیکن اگر فرعون ناکام ہوتا ہے تو افراتفری پھیلے گی، آفتیں اور قحط مصریوں کا مقدر بن جائیں گے۔ اب آتے ہیں اہراموں کی طرف۔ اہرام مصر محض مقبرے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ زینے تھے جو روح کو آسمان کی طرف لے جانے میں مدد کرتے ہیں۔ دہائیوں تک تعمیر ہونے والے یہ عظیم الشان اہرام فرعونوں کے روحانی سفر کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اندر خوراک، خزانے اور یہاں تک کہ خادمین بھی محفوظ کر دیے جاتے تھے
تاکہ وہ فرعون کے ساتھ ابدی سفر میں شریک ہو سکیں۔ مصری مذہب کے مطابق اس نظام کو چلانے کے لیے فرعون کو اکیلے یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی تھی، دیوتا ہر لمحے اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے تھے۔ را، سورج کا دیوتا، سب سے طاقتور گردانا جاتا تھا۔ ہر دن وہ آسمان میں سفر کرتا، دنیا کو روشنی دیتا، لیکن رات کے وقت را پاتال میں اترتا اور تاریکی اور اندھیرے کی قوتوں سے لڑتا تاکہ اگلی صبح دوبارہ سورج طلوع ہو سکے۔ پھر انوبس تھا جو مرنے والوں کی نگرانی کرتا اور روحوں کو موت کے بعد کی دنیا میں رہنمائی کرتا تھا، اور آخری فیصلہ ہمیشہ اوسیرس کا ہوتا جو موت کے بعد کی زندگی کا فیصلہ کرتا تھا۔ مصر میں ان دیوتاؤں کے عظیم مندر موجود تھے، جہاں مصریوں کے عقیدے کے مطابق دیوتا اور دیویاں مصر اور ان میں لوگوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ مندروں میں جس جگہ دیوتاؤں کے مجسمے رکھے جاتے تھے، اس جگہ صرف پجاری ہی قدم رکھ سکتے تھے۔ عام لوگوں کو صرف مندر کے صحن میں مناجات کی اجازت ہوتی تھی۔ عام دنوں میں عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ مندر کا بڑا پجاری عبادت گاہ کا تالا کھولتا تھا اور دن کی سب سے اہم عبادت انجام دیتا تھا، یعنی دیوتا کی بیداری۔ جی ہاں دوستو، صبح صبح سب سے پہلا کام دیوتا کو نیند سے بیدار کرنا ہوتا تھا۔ پھر مجسمے کو احتیاط سے دھویا جاتا تھا، خوشبو لگائی جاتی تھی، اور پھر دیوتا کے سامنے کھانے کی صورت میں نظر و نیاز پیش کی جاتی۔ تازہ روٹی، پھل، گوشت اور شراب کو خوبصورتی سے سجا کر رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ مجسمہ حرکت نہیں کرتا تھا، لیکن مانا جاتا تھا کہ دیوتا کھانے کی روحانی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، اور بچا ہوا کھانا بعد میں مندر کے عملے میں تقسیم کر دیا جاتا۔ جب کھانا پیش کر دیا جاتا تو پجاری بخور جلاتے جو ہوا میں خوشبودار دھواں پھیلاتا، جو سیدھا آسمان کی طرف بلند ہوتا، جیسے دعائیں دیوتا تک پہنچ رہی ہوں۔ پھر حمد و ثنا کے گیت گائے جاتے اور پجاری برکتوں، حفاظت اور کائنات کے توازن کے لیے التجا کرتے۔ رات ہونے سے پہلے مندر کو دوبارہ بند کر دیا جاتا اور دیوتا کو آرام کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ مصری مذہب میں علامات یا سائنز بہت اہمیت کے حامل تھے۔ آنکھ زندگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی۔ مصری ہائیروگلفس میں یہ اکثر دیوتاؤں کے ہاتھوں میں دکھایا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا زندگی اور ایٹرنٹی کا تحفہ۔ اس کے بعد آتا ہے مات فیدر۔ یہ سائن دیوی مات کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ سچائی، انصاف اور کاسمک بیلنس کی علامت تھا۔ آخرت میں مردے کے دل کو مات کے پر سے تولا جاتا تھا تاکہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو سکے۔ اس کے بعد آتا ہے آئی آف ہارس۔ یہ علامت حفاظت، صحت اور خوشحالی کی تھی۔ عام طور پر تعویذ کے طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی تاکہ پہننے والے کو نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان سائنس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں تھیں جو مصری باشندوں کی زندگی کا اہم حصہ تھیں۔ مصری مذہب یا ایجپشن مائتھولوجی میں موت کے بعد کی زندگی بہت اہمیت کی حامل تھی، بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جو ایٹرنٹی یا ابدیت کی طرف لے کر جاتا تھا۔ یہ سفر مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جو تیار تھے ان کو یہ جنت تک لے جاتا تھا۔ اس سفر کا پہلا قدم ممیفیکیشن یا لاش کو ممی میں تبدیل کرنا تھا۔ ممیفیکیشن ایک ایسا عمل تھا جس سے لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ روح یعنی کا کو موت کے بعد اپنے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے جسم سے اعضاء کو نکال کر کینوپک جارز میں رکھا جاتا تھا اور پھر لاش کو احتیاط سے لیلن کے کپڑے میں لپیٹا جاتا۔ اس دوران مذہبی پیشوا مختلف رسومات انجام دیتے تاکہ مردے کو ایول فورسز سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن جسم محفوظ ہونے کے باوجود روح کا سفر آسان نہیں تھا۔ کتاب الاموات یا دی بک آف ڈیڈ کے ساتھ جو ہدایات اور جادوئی منتروں پر مشتمل تھی، مردہ زیر زمین یا پاتال کی خطرناک دنیا میں داخل ہوتا۔ وہیں سے ڈیمنز اور جان لیوا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا جو اس کی روح کی پاکیزگی کو آزمانے کے لیے تھی۔ آخری آزمائش دل کا تولا جانا تھا، یعنی دل کا وزن کیا جانا۔ دیوتا انوبس کی نگرانی میں مردے کا دل ترازو میں رکھا جاتا اور دیوی مات کے پر کے ساتھ تولا جاتا۔
अगर दिल हल्का होता बगैर गुनाह के तो रूह को फील्ड ऑफ एरो यानी जन्नत में दाखिल कर दिया जाता, और अगर दिल भारी होता तो अमित जो बेअक वक़्त शेर, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े का मुरक्कब था, उसे सजा के तौर पर निकल जाता। कदीम मिस्रियों ने सिर्फ पत्थर की यादगारें नहीं छोड़ी, बल्कि अपने हैरत अंगेज अकायद और कहानियों पर मुश्तमिल एक ऐसी दास्तान भी छोड़ी है जिसकी गूंज आज के ज़माने तक सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमें आज भी इस कदीम मिस्र के शहर से निकलने नहीं देता? क्या ये इनकी अजीम उश्शान तामीरात हैं, इनकी माइथोलॉजी की कहानियाँ, या शायद इनका जुनून कि मौत के बाद क्या है? इनका अकीदा था कि वो अपनी ज़िंदगी के अमाल के ज़रिए मौत को शिकस्त दे सकते हैं और एटर्निटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो एक तरह से कामयाब भी हो गए, क्योंकि हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इनके अहराम खड़े हैं, इनकी कहानियाँ बयान की जाती हैं और इनके नाम याद रखे जाते हैं। ये हैं कदीम मिस्र के राज, ऐसे राज जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर समझ में ना आएंगे, लेकिन हमेशा हमारी तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। मिस्री दोमालाई दुनिया के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको तवातर के साथ मिलती रहें। शुक्रिया।